تاریخ دور کبھی نہیں آئے تھے کہ امت بغیر خلافت کے ہو. مسلمان امت کو شیرازہ اس طرح بکھیر دیا جائے کہ ہم 40-50 ممالک میں تقسیم ہو جائے. ہمارے وجود میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے اور پوری دنیا سے مسلمان ایک اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری، ڈپلومیٹک اور آئیڈیولوجیکل تھریٹ کے طور پہ، نظریاتی خطرے کے طور پہ ختم کر دیے جائیں. بالکل تاریخی، مگر ایک غیر معمولی معجزہ اس تاریخی میں سے بھی ہوتا ہے. یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی. یہی بات کہ دیکھیے قوموں کے عروج و زوال میں جو ڈائمنشنز ہوتی ہیں، جب ہوپلیس سچویشن ہو جاتی ہے مسلمانوں کی تو اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ کو دخل دینا پڑتا ہے. یہاں پہ وہ ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے، ڈیوائن فورسز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں. جب خانہ کعبہ تباہ ہونے لگا اور دنیا کی کوئی طاقت اب خانہ کعبہ کو تباہی سے نہیں روک سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانی بریگیڈز میں روحانی ایئر فورس بھیجی، اب ابیلوں کا لشکر بھیجا، جنہوں نے ابرا کے فزیکل آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر دیا. اسی طرح ہر دور میں تاریخ کے جب ایک ڈیسائسو فیصلہ کن موقع آ جاتا ہے کہ جب ایک تہذیب کے مٹ جانے کے نشان تمام انتظام مکمل ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو براہ راست انوالو ہونا پڑتا ہے. یہ ایک ہمارے وجود کا، ہماری تاریخ کا، ہمارے دین کا ایک ایسا غیر معمولی پہلو ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. غزوہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی یاد کیجئے گا، جس کا مفہوم تھا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 کٹ گئے پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. یہ اسٹریٹجک سٹیک تھا. امت مسلمہ اس وقت کٹ جاتی تھی، آج قیامت تک پھر کوئی نام لینے والا نہیں. پھر اللہ نے ملائکہ کی فوجیں نازل فرمائی. سورہ قرآن پاک میں بشارت ہے اس بات کی. ہماری پوری تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. اس تاریخ دور میں علامہ اقبال کا آنا، اور علامہ اقبال نے نہ صرف ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک فکر دی، اس مردہ قوم کو بیدار کیا، پھر قائد اعظم کو تیار کیا، قوم کو جمع کیا، قوم کو قائد اعظم کے پیچھے لگایا، ایک نظریات دی، آئیڈیا دیا، اور پھر اللہ کے بھروسے پہ ان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ان کے جانے کے 9 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان وجود میں آیا. 40 لاکھ شہداء کی قربانیاں، 2.5 لاکھ مسلمان بہنیں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے. لیکن اس میں سے ایک قربانی بھی ضائع نہیں جائے گی. ایک قربانی بھی ضائع جانے کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے. آگے ہم بتائیں گے کیوں. یہ نظام جو انہوں نے کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ اکانومی کا بنایا، فرسٹ ورلڈ آرڈر، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو انہوں نے قائم کیا، یہ تقریباً 1992 تک چلا. 1992 میں جب کمیونزم کا خاتمہ ہوتا ہے تو اب ان کے سامنے کوئی نظریاتی تھریٹ باقی نہیں رہ گیا تھا. کیپٹلسٹ اکانومی اپنے آخری دموں پہ تھی، کمیونزم ختم ہو چکا تھا. اسلام ایک مجموعی طور پر ایک آئیڈیولوجیکل فورس کے طور پہ، نہ صرف آئیڈیولوجیکل بلکہ اکنامک، پولیٹیکل اور ملٹری تھریٹ کے طور پہ بھی اس وقت تک 1992 میں جب کمیونزم ختم ہوتا ہے، پاکستان ایک اسلامی نیوکلیئر پاور کے طور پر سامنے آ چکا تھا. 3 معجزے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں. پاکستان کا بن جانا ایک معجزہ ہے، پاکستان کا بچ جانا 71 کے بعد ایک معجزہ ہے، اور ہمارا نیوکلیئر اسٹیٹ بن جانا ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد سے مسلسل پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کی بیداری، چاہے وہ چیچنیا ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے وہ مورو مینڈنا ہو، دنیا کے کسی خطے میں لے، چاہے لیبنان ہو، دنیا کے کسی خطے میں آپ لے لیجئے، مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو ایک نئی امنگ اور نئی جوش کے ساتھ ابھرنا اور کفر کے نظام کو چیلنج کرنا. اسلام ایز این آئیڈیولوجیکل تھریٹ اس لیے ان کے لیے بن گیا کہ یورپ میں امریکہ میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اسلام تھا. وہاں کوئی تلوار سے تو نہیں پھیل رہا تھا، لیکن اپنی اس پوری تہذیب جو 90 سال تک لادینیت پر قائم رہی، اب روحانی طور پر پیاسی ہو کے ایک نظریات، ایک آئیڈیالوجی کو تلاش کر رہی تھی. اور بذات خود کعبے کو پاسبان صنم خانے سے ملنا شروع ہو گئے. 21ویں صدی کے شروع میں انہوں نے پلان کر لیا تھا، یہ تقریباً 20ویں صدی کے آخر میں پلان ان کے مکمل ہو چکے تھے کہ 21ویں صدی کے شروع میں ان کو ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے. وہ ورلڈ آرڈر، وہ نقشے، وہ دنیا میں جغرافک، اکنامک، پولیٹیکل تقسیم جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کی تھی، اب پرانی ہو گئی تھی. 9/11 کا واقعہ، 9/11 کے بعد جو امریکنز نے جنگ شروع کی ہے، بنیادی طور پر یہ تیسری عالمی جنگ ہے. یہ وار آن ٹیرر نہیں ہے، یہ 3rd ورلڈ وار ہے. اس ورلڈ وار کے 6 بڑے بڑے آبجیکٹیوز تھے جو ان کے اپنے ڈاکومنٹس، ان کے اپنے ریسرچ پیپرز جس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 21ویں صدی امریکہ کی صدی ہوگی، جو یہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ پوری دنیا میں چاہے وہ روس سے لے کر چین تک اور مسلمان تمام علاقوں کے بیچ میں سے رونتے ہوئے ایک ایسا عالمی نظام قائم کریں گے جو گلوبل گریٹر اسرائیلی اسٹیٹ کی نمائندگی ہوگی. جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، جس کا جغرافیہ بے شک مشرق وسطی تک وہ پھیلاتے ہیں، لیکن اس کی ریچ، اس کی وسعت، اس کا کنٹرول یہ پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. چاہے روس کو کنٹرول کریں، چاہے چین کو کریں، اور مسلمان دنیا کو تو
तहोबाला करना जरूरी इसलिए है कि ग्रेटर इसराइल की रियासत इसी के ऊपर बनती है। बुनियादी तौर पे 9/11 के बाद इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी और पाकिस्तान एज एन स्टेट था। पाकिस्तान एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर भी है, मिसाइल पावर भी है, और यहां वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं कि जो तमाम तर कमजोरियों के बावजूद इस नाम की हुर्मत पर अपने आप को कटवाने पर आमादा रहते हैं। बिन गोरियान ने इसराइल जब बना था उस वक्त कहा था कि हमें अरबों से खतरा नहीं है, अरबों के दोस्तों से खतरा है, और अरबों के सबसे बड़े दोस्त पाकिस्तानी हैं, तो जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े पाकिस्तानियों को जरूर तबाह कर देना। ये नसीहत इसराइल बनते ही उसके बाप दादा ने अपनी औलादों को कर दी थी। हमारी पूरी तारीख में मुसलसल पाकिस्तान बनने के बाद से इसराइल हमारे खिलाफ कार फरमा रहा है। 1984 में उसने हमारे एटमी प्रोग्रामों के खिलाफ भी हमले किए। जनरल ज़िया के जहाज को क्रैश कराने में बराह रास्त इसराइली शामिल थे। 1999 में जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे थे उस वक्त इसराइली तैयारे श्रीनगर में खड़े हुए थे हम पर बॉम्ब करने के लिए। इंडिया के साथ उनका ताबून बहुत करीबी चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर, और अब जो हालिया जदीद जो टेंशन हुई हैं उसके अंदर इसराइली F-16 इंडिया पहुंचे हुए हैं और इंडिया के साथ मिलकर ये दोनों मुल्क हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 9/11 के बाद जो गलतियां की वो हमसे पहले बात की जा चुकी हैं। हमने अफगानिस्तान से एक फ्रेंडली हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हॉस्टाइल हुकूमत जिसके अंदर इसराइल, इंडिया और अमेरिकन तीनों मिलकर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने रेशा दवानी और फसाद और साजिशों का वो सिलसिला बुलंद किया कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सवात का फसाद, और पूरे मुल्क के अंदर उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना शुरू किया जो पाकिस्तान के दाखिली तौर पर इतना कमजोर कर दें कि दुनिया के आगे वो ये जस्टिफाई कर सकें कि पाकिस्तान अब एक एटमी सलाहियत रखने के बावजूद इस काबिल नहीं है कि एक स्टेबल रियासत हो, फेलिंग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, लिहाजा इससे एटमी हथियार ले लिए जाए। ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर पाकिस्तान से एटमी हथियार ले लिए गए तो उसके बाद इसराइल की रियासत के लिए पाकिस्तान कोई खतरा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव 21वीं सदी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने हासिल करना है कि इसराइल की रियासत को एक मुकम्मल अनकंडीशनल तहफ़्फ़ुज़ देना है, और जिसके लिए सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर यहां न हो, इनको खतरा यह है कि पाकिस्तान इतने जुनूनी हैं, ये इतने पागल हैं ये लोग कि अगर इसराइल ने बराह रास्त मिस्र, उर्दून और शाम पर हमला कर दिया तो कहीं पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में इसराइल को नेस्तनाबूद न कर दें। हमारे हुक्मरानों को देखते हुए उम्मीद नहीं लगती, लेकिन हमारे दुश्मनों को मालूम है हमारा पोटेंशियल, क्योंकि हमारे दुश्मनों को यह भी मालूम है कि